الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليه الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين العبد المعين والرسول المسدد المصطفى العبد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بقية الله الذي حجت ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولا هذه المذاهب من العالم الآخر عنهم الدين وبعضه من كلام خلق السماوات والأرضين وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام تعریفیں تمام حمد سبحانہ لا شریک خدائے بزرگوارہ کے لیے اور درود ہے سلام ہے سرکار ختم مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین پر. دیکھیے اول یہ کہ جب انسان منبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات اس کے ذہن میں. اب یہ ہے کہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ بھائی بیٹھا اور خطبہ ہی پڑھ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ذہن کبھی کہتا ہے کہ اس آیت کو عنوان قرار دیا جائے, کبھی ذہن کہتا ہے کہ اس آیت کو عنوان قرار دیا جائے, کبھی کہتا ہے کہ اس حدیث کو عنوان قرار دے دیا جائے تو بہت بہتر معاملہ ہے. سر اب یہ کہ ایک ذہنی کیفیت ہے انسان کی اور اس کیفیت کے اعتبار سے اب یہ کہ جو حد آخر میں جو معاملہ ایک دم ذہن فیصلہ کرتا ہے اس اعتبار سے انسان آیت یا حدیث کو جو ہے منتخب کرتا ہے. اچھا چلیے معاملہ جو ہے وہ فضیلت اہل بیت کا ہے یا فضائل اہل بیت. اچھا یہ بتائیے اگر اہل بیت کو الگ نکال دیا جائے معذاللہ تو فضیلت کا کون سا ایسا گوشہ ہے جو بچتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد محمد وعلى محمد. اچھا چلیے چاہنے والا تو وہ ہے کہ جو ہر چیز میں فضائل اہل بیت کو تلاش کرے اور یقین جانیے کہ جب آپ فضائل اہل بیت کو ہر چیز میں تلاش کریے گا تو ہر چیز میں فضائل اہل بیت ملے گی. مسجد میں تلاش کیجیے تو اہل بیت کی فضائل, ممبر میں تلاش کیجیے تو اہل بیت کی فضائل, مومنین میں تلاش کیجیے تو اہل بیت کی فضائل. بس یہ ہے کہ جو متلاشی ہے اس کی جستجو جو ہے وہ فضائل میں باقی ہونا چاہیے اور جہاں تک انسان جستجو کرتا چلا جائے گا فضائل اہل بیت کے دروازے اس کے اوپر کھلتے چلے جائیں. لیکن جہاں تک آئیڈیل اور اصولوں کا سوال ہے کوئی نمونہ عمل کائنات میں انسان ذہن کے اعتبار سے منتخب کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھیا اس کو آئیڈیل بنا دیا جائے, اس کو آئیڈیل بنا دیا جائے, اس کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل قرار دیا جائے. اچھا چلیے ہم اپنے ذہن سے اگرچہ نمونہ عمل کسی کو بناتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کیا وہ ذات لا ریب کی ہو سکتی؟ لیکن جو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا اس کی بات نہیں ہو رہی. اگر ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے اپنی زندگی کے لیے اصول قرار دینے لگے, نمونہ عمل بنانے لگے,
وہ جو سلسلہ خدا نے ہمارے لیے قائم کیا ہے اس سے الگ ہٹ، تو بتائیے کیا لا رہے؟ اس کی سیرت کو اگر ہم اپنا لیں گے تو زندگی ہماری اور آخرت کامیاب ہو جائے، لیکن جو سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمونہ عمل کا ہمارے سامنے رکھا، آپ یہ بتائیے کہ 14 معصومین ہیں، 14 کی بات نہیں ہو رہی، آپ ایک ہی کو نمونہ عمل اگر زندگی میں بنا لیجئے قاعدے سے، اچھا چلیے مردوں کو چھوڑ دیجئے، اگر صرف سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا محمد وآل محمد، صرف آپ کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی بات نہیں ہے، اگر صرف آپ کے اس کردار کو، آپ کے جو ہے اسوے کو نمونہ عمل بنا دیا جائے زندگی کے لیے، تو کیا ایک صاحب عقل انسان یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اگرچہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو کوئی بھی اپنائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ دیکھیے ٹائٹل لگنا انسان کا یہ غلط بات ہے، بھئی ایسے ہی سیدۃ النساء العالمین نہیں قرار دیا، اور جہاں تک مشابہت کا سوال ہے، یعنی انسان کا ایک دوسرے انسان سے ملنا، میں قبل مجلس میں نے کہا تھا کہ شبیہ پیغمبر تھے حضرت علی اکبر، اس کے متعلق میں نے تھوڑا سا تفصیل پڑھی تھی کہ شبیہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بس جو ہے وہ چہرہ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہے ملتی جلتی، بلکہ لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے تھے، اور اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں وہ واقعہ اور جو ہے وہ روایت بھی پیش کی تھی کہ جس میں یہ تھا کہ لوگ جو ہے جناب علی اکبر کو حضور ہی سمجھنے لگتے تھے۔ اللہ چلیے اگرچہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مطابق روایتوں اور حدیثوں کو دیکھا ہے، آپ کو معلوم ہے اگر صحیح ستہ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا ترمذی شریف میں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کوئی پیغمبر سے مشابہ نہیں تھا، یعنی آپ اپنے بابا سے اتنا زیادہ مشابہ تھی کہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور یہ روایت جانتے ہیں کس سے؟ یہ روایت ام المومنین حضرت عائشہ سے جو ہے وہ بیان ہوئی، جو صحیح ستہ میں، یعنی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو متواتر ہے اور مشترک بھی۔ اچھا بتائیے جب مشابہ تھی تو کیا عالم ہوگا، کیا بلندی ہوگی، کیا کردار ہوگا، کیا اخلاق ہوگا؟ اگر فاطمہ الزہرا کے اخلاق کو لوگ دیکھتے ہوں گے تو کیا اخلاق کے پیغمبر یاد نہ آ جاتا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کے لیے شعراء نے بہت سارے جو ہے وہ اشعار کہے ہیں صرف مشابہت کے اوپر۔ بھائی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ سورت سے اشعار ہے سیرت رسول کی، باتیں رسول کی تو فضاحت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ یہاں تک معاملہ اب یہ کہ اتنا سارا مشابہت کا معاملہ اس طریقے سے اپنے بابا سے مشابہ تھی، اور اگرچہ اس آیت کے اوپر گفتگو کی جائے اس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو چن لیا۔ اگر چلیے یہ جو انتخاب ہے، یہ جو چننا ہے، یہ لوگوں کی جانب سے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مریم کا انتخاب کیا، اور اس کا اعلان قرآن مجید میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور 2 مرتبہ آپ کا جو چناؤ ہوا، 2 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مریم کا انتخاب کیا کہ نہیں کیا؟ ایک تو نسل انبیاء میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انتخاب کیا وہ یہ کیا کہ بغیر شوہر کے جناب عیسیٰ کے، یعنی جو والدہ ہے، 2 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آپ کا انتخاب کیا کہ نہیں کہ اے مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک کر دیا، آپ کو چن لیا علی نساء العالمین۔ اب 2 مرتبہ انتخاب ہوا اور جو طہارت کا ہے اس کا بھی خدا نے اعلان کیا۔ اچھا چلیے جناب مریم کی طہارت کے سلسلے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے ممبر سے؟ بھائی اتنی طیب و طاہر اور اتنی پاک تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے جناب عیسیٰ کی والدہ قرار دیا۔ اب اس سے بڑی طہارت کی دلیل آپ کی کیا ہوگی؟ اور آپ کو معلوم ہے، شاید میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ آپ یقین جانیے کہ آپ کی جو طہارت ہے وہ متعدی الی الغیر ہے۔ متعدی الی الغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی آپ پاک ہیں، آپ طاہر ہیں، لیکن جو متعدی الی الغیر کی کیفیت ہے وہ ہر طاہرہ میں نہیں ہوتی، ہر پاک میں نہیں ہوتی۔ آپ متعدی الی الغیر طہارت ہے، یعنی آپ ہی کی طہارت نے جناب عیسیٰ کو بھی طیب و طاہر بنایا، اتنا زیادہ متعدی الی الغیر۔ اچھا چلیے یہی جو متعدی الی الغیر معاملہ ہے اگر سیدۃ النساء العالمین کے اوپر لایا جائے تو آپ کی طہارت بھی تو متعدی الی الغیر ہے۔ بھائی وہاں ایک عیسیٰ ہے جو مریم کی طہارت سے ایک عیسیٰ طیب و طاہر ہو گئے، یہاں 11 فخر عیسیٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب یہ طہارت کس کی طہارت ہے؟ یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت ہے جو متعدی الی الغیر ہے۔ اچھا آپ کی طہارت کے لیے کیا اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا کہ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان طہارت کیا تو آپ کی کسا کے نیچے نبوت کی بھی طہارت کا اعلان ہے، امامت کی بھی طہارت کا اعلان۔ اچھا چلیے معاملہ یہ ہے کہ خدمت دین ایک گوشہ آتا ہے، بھائی ظاہر سی بات اتنے فضائل بناتے ہیں۔ بھائی جناب مریم کی جو والدہ تھی جناب حنا، انہوں نے یہ منت مانا تھا کہ بھائی جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، نذر کریں گے۔ دیکھیے آج اس طریقے کی نظریں نہیں مانی جاتی کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم جنات والی مسجد کی خدمت کے لیے صلوات پڑھیں محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ جو مساجد اللہ ہے وہ زمین کے اوپر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر ہے۔ خانہ کعبہ میں اور مسجد میں جو ہے وہ کوئی خاص فرق تھوڑی نہیں، اگرچہ فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں حج ہوتا ہے یا حج نہیں ہوتا، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ جو مساجد اللہ ہے وہ زمین کے اوپر یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس طریقے سے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں ویسے ہی آسمان والوں کے نزدیک یہ مسجدیں روشن ہیں، یہ مسجدیں چمکتی ہیں۔ اچھا اب یہ کہ بھائی کوئی اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سماج معاشرے میں، اس طریقے کے منت والد والدہ مانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اب یہی ہے بھائی یہ ساری چیزیں تو قرآن حدیث میں لائی کرتی ہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں۔ آپ جا کے قرآن دیکھیے گا، حدیث دیکھیے گا، ملے گا کہ نہیں۔ اچھا چلیے اس طریقے کی نظر مانی جا رہی، اس طریقے کی منت مانی جا رہی۔ اچھا جب اس طریقے کی نظر مانی جاتی ہے تبھی مریم جیسی بچی پیدا ہوتی ہے۔ بھائی آپ یہ تو مانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، بچہ پیدا ہوگا تو یہ بھی کریے، ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کا ایم ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے، لیکن ایسی منت تو مجھے نہیں ملتی ہے، ایسی نظر تو نہیں ملتی کہ ولادت سے پہلے یہ کہا جائے کہ جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، اس کو دے دیں گے۔ اچھا چلیے منت تو مان لی گئی، نظر مان لی گئی، اور یہ عہد کر لیا گیا کہ بھائی بچہ پیدا ہوگا تو ہم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے دے دیں گے، لیکن ذہن میں کیا خیالات ہوتے ہیں انسان کے، ذرا یہ بتائیں۔ ایک دم گھریلو اعتبار سے مجلس پڑھی جا رہی ہے، کوئی فن خطابت کی بات نہیں ہے، نہ فن خطابت دکھانا ہے، بس ایک دو باتیں بچوں کے ذہن میں اتر جائیں، بس یہی میری کوشش رہتی ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بھائی بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ خدمت دین کر سکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر کوئی بیٹی اپنی خدا کے گھر کے لیے وقف کر دے خدمت کے لیے، ذہن میں تو یہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال بھی یہی ہو کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اس زمانے کا اگر جو ہے اس زمانے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو یہ ملے گا کہ بھائی صاحب اس زمانے میں لوگ بیٹوں ہی کو نظر کرتے تھے، بیٹوں ہی کو وقف کرتے تھے اللہ کے گھر کے لیے، بیٹی کو نہیں کیا جاتا۔ اچھا، جب بیٹی پیدا ہو جائے ایسی ذہنیت میں، ایسے ماحول میں جب بیٹی پیدا ہو جائے گی تو انسان کیا کرے؟ ارے یہ تو بیٹی ہے، اس کو ہم کیسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، یہ تو بیٹی ہے۔ اچھا چلیے، جب بیٹی کی بات آئی تو کیا اب جواب ادھر سے خدا کا نہیں دنیا کو ہونا چاہیے کہ بھیا یہ بیٹی جو ہے یہ بہت بیٹوں کے اوپر بھاری ہے، یہ جتنا خدمت کرے گی خدا کے گھر کی اتنا ایک بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ اور معلوم ہے اسی ذہنیت کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بیٹا عطا نہیں کیا خدمت دین کے لیے، بلکہ بیٹی عطا کر کے بھیجی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ورنہ جب نفسیاتی حملے ہوئے تھے، بھائی نفسیاتی حملے کیوں ہوئے پیغمبر کے اوپر؟ ایک جب مذہبی آدمی ہوتا ہے، جب خدمت کرنے والا ہوتا ہے، جب خطبات دینے والا ہوتا ہے، جب خدمت دین کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کے صرف بیٹی ہو تو آدمی سوچے گا کہ بھیا اب کون ہے، یہ تو لگ رہا ہے آخری مولانا ہے، اس کے بعد کون مولانا ہوگا؟ یہ جو ڈھیروں کے دعوے ان کی رکھی ہیں یہ کس کو دی جائیں گی؟ آپ بتائیے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ انسان اپنے قائم مقام اپنے بیٹے ہی کو قرار دیتا ہے، ذہنیت سے وہ مجبور ہوتا ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہم مولانا ہیں، ہم خدمت دین کر رہے ہیں، تو اگر صرف بیٹی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بیٹی بھی خدمت دین کر سکتی ہے اور بیٹے سے بہتر کر سکتی ہے۔ بھائی جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو عربوں کے ذہنوں میں بھی یہی تو ذہنیت تھی، اور نفسیاتی حملہ اسی اعتبار سے تو پیغمبر کے اوپر کیا تھا کہ اب دیکھیں گے کہ ان کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا، ان کے مشن کو آگے لے کے کون چلے گا۔ یہ بہت لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کو کون آگے بڑھائے گا۔ جب بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو اب ادھر سناٹا ہو گیا۔ اچھا چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کو تکلیف ہوئی اور تکلیف ہونا طے تھی، اگر کسی کے اوپر بھی ایسے نفسیاتی حملے ہوں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر نفسیاتی حملہ ہوا، تکلیف ہوئی، تو خدا نے مرہم کے طور پہ بیٹی کی فضیلت میں سورہ انا اعطینا نازل کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے، میرے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، انا اعطینا کا کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اچھا کوثر کی تفسیر جا کے دیکھیے گا، بیٹی کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا چلیے، جو مالک جنت ہو، جو جنت کا مالک بنا کے بھیجا گیا، اس کو صرف کوثر دے دیا گیا تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ بھائی جس کی جنت ہی ہے، جس کو مالک جنت بنا کے کائنات میں بھیجا گیا، جس پیغمبر کو، جس اللہ کے حبیب کو، اسے اگر کوثر دے دیا گیا تو بہت بڑی فضیلت۔ اچھا شان نزول دیکھیے، اسی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی شان نزول تو یہی بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے اوپر نفسیاتی حملہ ہوا تھا، ضرورت کس بات کی تھی؟ ماحول کے اعتبار سے اللہ نے کیا کہا؟ بھائی بیٹے کے بغیر جو ہے نفسیاتی جو حملے ہونے والے تھے وہ بند ہونے والے نہیں تھے، اولاد کے بغیر تو نفسیاتی حملہ نہیں بند ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ نے کوثر دے دیا، تو کوثر دینے سے کیا یہ جو حملے ہو رہے ہیں، پیغمبر کو جو ابتر کہا جا رہا ہے، جو مقتول نسل کہا جا رہا ہے،
کوثر عطا کیا، پیغمبر سمجھ گئے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، ایک دم مطمئن ہو گئے۔ اچھا چلیے، جو ذہن یہ مانتا ہو کہ بیٹا زیادہ مشن کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے، بیٹی نہیں بڑھ سکتی، تو کیا بیٹی کے ولادت کے بعد انہوں نے یہ تانا نہیں دیا ہوگا کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ بیٹا عطا کرتا؟ صلوات پڑھ دیں ذہنیت کہاں تبدیل ہوئی؟ ابھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی پیغمبر کو اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے کوثر عطا کیا۔ تو اچھا جب بیٹی پیدا ہوئی ہوگی تو وہ جو جہالت میں غرق تھے افراد، کیا انہوں نے یہ نہ کہا ہوگا کہ بھیا بیٹی دے دی اللہ، یہ بیٹی لے کے چلے گی لا الہ الا اللہ، یہ بیٹی جو ہے امر بالمعروف کرے گی، یہ بیٹی جو ہے نہی عن المنکر کرے گی، یہ بیٹی جو ہے تو ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھائے گی۔ اچھا چلیے، اللہ کو چاہیے تھا کہ بیٹا دیتا، تو کیا خدا نے اپنے حبیب سے یہ نہ کہا ہوگا کہ ان کو ذرا میدان مباہلہ میں بیٹے کو دکھا دینا؟ صلوات پڑھ محمد کہ ہم نے بیٹی بھی دے دیا ہے، بیٹے بھی عطا کر دیے۔ بیٹے اگر دیکھنا ہو تو میدان مباہلہ میں دیکھ لو، جن کے بیٹے ہونے کا اعلان کر دیا خدا نے۔ اچھا چلیے، ایک بیٹی عطا کی، پردہ نشین، اب پھر وہی ذہن کے پردہ جو ہے وہ عورت کی عظمت کو پوشیدہ کر دیتا ہے، عورت کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ اس میں ڈک جاتے ہیں۔ بھئی آج اسی وجہ سے تو سر کے اوپر بیڑا رکھنے کے لیے افراد جو ہے تیار نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ پردہ ہونے لگے گا تو جو ان کی ایجوکیشن ہے وہ کہاں چلی جائے گی، ان کے جو اوصاف ہیں وہ کیسے اظہار ہوگا، ان کی جو خوبیاں ہیں اگر ان کو پردے میں چھپا دیا گیا تو ان کی خوبیاں کیسے منظر عام کے اوپر آئیں گی۔ اور پھر جو شیطانی طاقتیں تھیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام میں تو عورتوں کے ساتھ ایک دم جانوروں کی طریقے سے سلوک کیا گیا، ایک دم پردے میں ان کو ڈھک کے اور رکھ دیا جاتا ہے، ان کے جو فضائل اور کمالات ہیں، جو ان کی خوبیاں ہیں، جو ان کا ہنر ہے، اس کا بھی اظہار نہیں ہو پاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جانور سے پردے کا کیا تعلق؟ صلوات پڑھے محمد بھائی اگر اسلام نے عورتوں کو جانور بنایا ہوتا تو پردہ اتار کے جانور بنایا جاتا ہے، جانور پردے میں نہیں بنتے۔ آپ جنگل میں جائیے گا، کوئی پردے میں جانور ملے گا؟ کوئی حجاب میں ملے گا جانور؟ کوئی نقاب میں ملے گا جانور؟ بلکہ اگر، اور یہ جو کہنا کہ بھائی فضیلت اور جو کمالات ہیں وہ پردے میں پوشیدہ ہو جائیں گے، اگر فضیلتیں اور کمالات عورت کے پوشیدہ ہوتے پردے میں تو آج جو ہے سیدۃ النساء العالمین کا تذکرہ نہ ہو رہا ہوتا۔ یہ تذکرہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پردے سے عورت کے کمالات چھپتے نہیں ہیں، پردے سے عورت کے کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ صلوات اور بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا معرکہ امام حسین نے سجایا، دنیا میں کیا مائیں نہیں تھی؟ دنیا میں کیا جو ہے ماؤں کے بچے نہیں تھے یا اولادیں نہیں تھی؟ یہ آپ یاد رکھیے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس پردہ نشین خاتون کے لیے کہ جس نے پردے میں رہ کے اور اس طریقے سے پردے میں رہ کے کہ نابینا صحابی کے سامنے بھی آنے سے انکار کر دیا، اس سے بڑی حجاب کی دلیل نہیں مل سکتی۔ اس طریقے سے باپردہ خاتون، اور اس کے بعد ان کو سیدۃ النساء العالمین بنایا گیا کہ جس نے نابینا صحابی کے سامنے بھی آنے سے انکار کر دیا، اور اتنے زبردست حجاب کے بعد ایک کو امام حسن بنا کے دنیا کے سامنے کھڑا کیا، ایک کو حسین بنا کے کھڑا کیا، ایک کو زینب بنا کے کھڑا کیا، ایک کو ام کلثوم بنا کے کھڑا کیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ معمولی بات ہے کہ بیٹی کو زینب بنا، معمولی بات ہے ایک بیٹی کو ام کلثوم بنا۔ بھائی کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے لے کے شام تک آپ دیکھیے تو کہ ان شہزادیوں کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔
کس طریقے کے خطبات ہیں، کس طریقے سے شریعت کی خدمت ہے، کس طریقے سے اللہ کے قانون کی حفاظت ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ عورت کی عزت کا جو ہے وہ اعلان کرتی ہوئی کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے لے کے شام تک کی شہزادی ہے۔ معمولی بات ہے حسین پر بھائی، ایسا نہیں کہ جب پامالی ہو رہی تھی تو لوگ دیکھ نہیں رہے، جب شریعت کے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تو لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے، جب جلیل کے دربار میں شراب پی جا رہی تھی تو لوگ دیکھ نہیں رہے۔ یہ کس نے حسین بنا کے زمانے کے سامنے کھڑا کیا؟ یہ حسین فاطمۃ الزہرا نے بنایا۔ تو اب جب بنایا ہے تو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کربلا کا معرکہ حسین نے فتح نہیں کیا، بلکہ پردے کے پیچھے جو ماں تھی جس نے حسین بنا کے میدان میں بچے کو اتارا تھا، اس ماں نے فتح حاصل کی کربلا۔ لہذا یہ کہنا ہوگا کہ فاطمۃ الزہرا کی فتح ہوئی میدان کربلا۔ اچھا چلیے آج کیا ہے، سنائے واقعات۔ دیکھیں اتنا پاس و لحاظ اور اس طریقے کی زندگی 18 سال میں، 18 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ سرفراز دن والے مجھے بتائیں کہ 18 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے طلب کیا لڑکی کو 9 سال کی عمر میں، لڑکے کو 15 سال کی عمر میں اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ اچھا اس سے کیا لگتا ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ لڑکے کو 15 سال تک جو ہے وہ کھیلنے کے قابل سمجھا جاتا ہے کہ جاؤ کھیلو اور مستی کرو، اور 9 سال میں بچی کو اس قابل سمجھا جاتا ہے شریعت میں کہ نہیں اب یہ کھیلنے نہیں بلکہ اللہ اپنے حضور میں طلب کرتا ہے۔ اب نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، جتنے قانون شریعت ہے سب لڑکی کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو صلاحیت قانون شریعت کے اوپر عمل کرنے کی ایک بیٹے کے اندر 15 سال میں پیدا ہوتی ہے، بچی کے اندر 9 ہی سال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد جب 9 سال کی بچی ہوئی، ماں باپ نے کہنا شروع کیا بیٹا اب تمہارے اوپر نماز واجب ہے، تمہارے اوپر روزہ واجب ہے، تمہارے اوپر اللہ کے قانون واجب ہے۔ بیٹا جو ہے 13 سال کا ہو گیا، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر نماز واجب ہو گئی، تمہارے اوپر روزہ واجب ہو گیا، جبکہ بچی جو ہے گھر میں رہ رہی ہے اور بیٹے پتہ نہیں کہاں کہاں ٹہل رہے ہیں، ان کے اوپر واجب نہیں ہو رہا، جو ہے 14 سال کے ہو گئے پھر بھی اسلام ان کو کھیلنے کودنے کے قابل سمجھ رہا ہے۔ لڑکی 9 سال کی ہوئی، کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئی احکام شریعت کے اوپر عمل کرنے کی۔ تو اب صلاحیت کی بات اگر دیکھا جائے تو جو صلاحیت 15 سال میں لڑکے کے اندر اسلام کی خدمت اور اسلام کے اوپر عمل کرنے کی پیدا ہوتی ہے، تو لڑکی کے اندر 9 ہی سال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب بتائیے لڑکی زیادہ دین کی خدمت کر سکتی ہے یا لڑکا کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد بچوں لڑکوں ہی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ IAS بن جائیں، یہ PCS بن جائیں، یہ ڈاکٹر بن جائیں، انہی کے اوپر سارا پیسہ خرچ ہو، انہی کو ساری ایجوکیشن دے دی جائے اور بچیوں کو مقید کر دیا جائے، بچیوں کو کہا جائے کہ بس انٹر پڑھ لیا ہے بس یہی کافی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس صلاحیت کو دیکھیے جو قدرتی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت بچی کو عطا کی، اور یہی وجہ ہے کہ 18 سال کا جو کردار تھا وہ اس کو سیدتی نساء العالمین بنا کے اللہ نے زمانے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بھائی آپ سنتے رہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو 13 کردار بھیجے گئے، 14 معصومین ہیں، اللہ ایک، پنجتن پاک، امام 12، معصوم 14۔ یہ تو ایک دم ابتدائی گفتگو ہے۔ 14 معصومین میں آپ یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے تو 13 بھیجے گئے تھے کہ نہیں بھیجے گئے؟ 13 تو مردوں کے لیے بھیجے گئے، نماز روزہ مردوں کو سکھائیں، غسل مردوں کو سکھائیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ احکام مردوں کو سکھائے جائیں۔ 13 مردوں کو سکھانے کے لیے بھیج دیے گئے، اور عورتوں کے لیے صرف ایک کردار بھیجا گیا جس کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے مردوں کے لیے 13،
سکھانے کے لیے عورتوں کے لیے ایک، وہ بھی مردوں کی جو حیات طیبہ ہے اس کو دیکھیے کتنی ہے، اور جس کو سیدۃ النساء العالمین بنا کے بھیجا گیا اس کی ظاہری حیات طیبہ کتنی، 18 سال کی مختصر حیات طیبہ شہزادی کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا عورتوں کی تعداد کم ہے؟ تعداد کے اعتبار سے جتنے مردوں میں بھیجنا چاہیے اتنے ہی عورتوں میں بھیجنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو سدھارنے کے لیے اور ان کے لیے نمونے عمل سیدۃ النساء العالمین صرف ایک معصومہ، 14 معصوم میں عورتوں کے لیے صرف ایک معصوم، اور وہ بھی مردوں کے لیے بھی کہ اگر ان کے کردار کو اپنا لیا جائے تو مردوں کی بھی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ تو احادیث معصومین ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد بھی اگر شہزادی کی سیرت کو اپنا لے گا تو اس کے بھی شہزادی کی سیرت کا، لیکن اگر الگ الگ کر کے سمجھا جائے تو 13 ہیں، 13 معصوم مردوں کے لیے، ایک معصومہ عورتوں کے لیے، اور وہ بھی 18 سال کی ظاہری حیات۔ اب جب 18 سال کی ظاہری حیات اور ایک ہی کردار عورتوں کے لیے کافی ہے تو کیا 13 کے اوصاف و کمالات اس کے اندر خدا نے رکھے نہیں ہوں گے، ودیت نہیں کیے ہوں گے؟ اور یہی وجہ تھی کہ کردار ایک تھا 18 سال کا، لیکن 13 کے جو اوصاف و کمالات تھے وہ تنہا فاطمۃ الزہرا میں تھے۔ صلوات پڑھیں بھائی، کس رخ سے دیکھا جائے گا اس کردار؟ اگر اخلاق پیغمبر دیکھنا ہے تو سیدۃ النساء العالمین میں دیکھنا، اگر حسین کا انقلاب دیکھنا ہے تو فاطمۃ الزہرا کو دیکھنا، اگر امام حسن کا صبر دیکھنا ہے تو فاطمۃ الزہرا کو دیکھنا، اگر امام زین العابدین کی عبادت دیکھنی ہے تو فاطمۃ الزہرا کو دیکھنا، اگر امام محمد باقر کا علم دیکھنا ہے تو فاطمۃ الزہرا میں دیکھنا، جس معصوم کی صفت آپ کو دیکھنا ہے فاطمۃ الزہرا کو دیکھنا۔ اس طریقے سے آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے اور ہدایت ہے۔ اچھا چلیے 18 سال کی جو مختصر زندگی ہے کتنی بڑی زندگی ہوگی؟ 18 سال کی بچی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگی، میں نے 12 جو ہے آپ کی عمر میں کیا۔ اچھا کہاں سے وہ الفاظ لائے گا، کہاں سے وہ طاقت لائی جائے جو سیدۃ النساء العالمین کے 18 سال کی زندگی کو بڑھائے؟ 18 سال کی زندگی میں کوئی مرنے کی خدا کی بارگاہ میں اور اپنے بابا کے وہاں جا کے یہ کہتا ہے کہ اب آپ اپنی بارگاہ میں مجھے بلا لیجیے، کیا ہوتی ہے 18 سال کی زندگی؟ اچھا چلیے عالم یہ ہے کہ مسلسل دباؤ بنایا جا رہا ہے، ایک غیرت دار کے لیے، ایک عزت دار کے لیے جو سماج معاشرے میں دباؤ بنتا ہے، معلوم ہے یہ اہل بیت رسالت ہیں، یہ معدن الرسالت ہیں، یہ رسالت کے خزانے ہیں، ان کے حق کو چھین لیا گیا۔ اچھا کس طریقے سے شہزادی نے اپنے قدموں کو دربار کی جانب بڑھایا ہوگا، اس کے اوپر کیا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ اچھا دربار میں پہنچی ہوں، ایک عزت دار آدمی سے اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو کس طریقے سے کیا گزرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت ہیں، ان سے بڑا عزت دار کون؟ اچھا شہزادی دربار میں کھڑی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، جناب فضہ بھی ہے، کیا گزر گئی ہو جب شہزادی نے اپنے مقدمے کی خود پیروی کی اور یہ کہا ہوگا کہ میں اپنے دادے کی صداقت کے لیے ان گواہوں کو پیش کرتی ہوں کہ جن کی گواہی خدا کے عالم کی رسالت کی گواہی کے لیے منتخب کیا۔ اچھا بس اتنا بتا دو کہ میرے گواہوں کو جھوٹا ثابت کرتے ہو یا سچا ثابت کرتے ہو؟ معلوم ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایک مرتبہ دربار سے آواز آئی فاطمہ تمہارے گواہ جھوٹے۔ شہزادی کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی جس کو صدیقہ کہا خدا نے، جس کو طاہرہ کہا گیا، جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، جس کی طہارت کا حالت یہ تھا کہ رسالت کی چادر کے نیچے امامت کی چادر
جب اس کو اس کی گواہوں کو جھٹلایا گیا ہوگا تو کیا گزر گئی ہوگی. ایک مرتبہ شہزادی دربار میں بیٹھ گئی. اب روایت کہتی ہے کہ جب بیٹھ گئی تو بیٹھنے کے بعد کہنے لگی ظالموں میں رسول کی بیٹی ہوں, مجھے اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادت نہیں ہے. ارے تم نے صبح سے شام تک اپنے رسول کی بیٹی کو دربار میں کھڑا کر دیا. ارے میں کتنی دیر کھڑی رہوں, مجھے اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادت نہیں ہے. امام حسن نے شانہ پکڑا, اماں گھر چلیے, اماں یہ حق دینے والے نہیں, اماں گھر چلیے. جناب دربار سے چلے. معلوم ہے ایک دروازے کے پہلو میں جناب زینب کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی, ایک پہلو میں جناب انتظار کر رہی تھی. ایک مرتبہ شہزادیوں نے اپنی اماں کو دیکھا کہ جو گریا کر رہی ہے, لپٹ گئی, رو کے فرمایا اماں کیا ہوا, مل گیا. ایک مرتبہ شہزادی رونے لگی. ارے میری شہزادیوں نے پوچھو, لیکن ہماری سمجھ میں یہ آ گیا. ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے پوچھا اماں آپ کی سمجھ میں کیا آ گیا. کہا شہزادی بتائے. اب شہزادیوں کے مادت الرسالت کے دربار میں جانے کی ابتدا ہو گئی. آئے اب دربار میں ہم سے ابتدا ہوئی ہے, لیکن آئے زینب ہمیں وہ وقت یاد آ رہا ہے جب تمہارے سر سے ندا چھینی جائے گی, جو احسانیاں بسائے جائیں گے, اور تمہیں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک بھرے قدموں میں پھیلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء